بیواؤں اور جو مجبور ہوں لاچار ہوں ان لوگوں کی مدد کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی مدد کریں, لوگوں پر خرچہ کریں. ان موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہم خرچہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. صرف لائٹنگ پہ خرچہ نہیں کرنا ہے, لائٹنگ لگائیں آپ سجاوٹ کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف اسی پہ خرچہ کرنا یہ چیز صحیح نہیں آئے گی. ہمیں بلکہ ان چیزوں پر خرچ کرنا پڑے گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہوں, جو چیز صحابہ کرام بھی پسند فرماتے ہوں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی شخص یہ کہے کہ اس پر خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے, تو اس کے بارے میں بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سناتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب, جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن, جس کے بارے میں قرآن میں بھی بد دعا آئی ہے, ابو لہب حضور کا چچا ہوا کرتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوا کرتا تھا. وہ جب مرنے کے بعد میں وہ قبر میں چلا گیا, ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے تو کہنے لگے, اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ صرف سوموار کے دن پر, پیر کے دن پر یعنی سوموار کے دن پر, ویسے تو مجھے سارے دن, ہفتے کے سارے دن مجھ پر بہت زیادہ عذاب ہوتا رہتا ہے, عذاب کے فرشتے مجھ پر مسلط رہتے ہیں, لگاتار مجھے سزائیں دیتے رہتے ہیں, لیکن پیر کے دن یعنی سوموار کے دن مجھے ایک انگلی سے, میری اس انگلی سے اللہ تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے, میٹھے پانی کا, جس سے میں سیریاب ہو جاتا ہوں, اور پورے ہفتے جو مجھے تکلیف دی ہوئی ہوتی ملتی ہے وہ میں بھول جاتا ہوں. آخر اب بات یہ آتی ہے کہ وہ انگلی کیا, اس انگلی کا راز کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی نا, جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پہلے ہی ہو چکا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے. اب ظاہر سی بات ہے, آپ جب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی کو لے کر, یعنی اس خوشخبری کو لے کر, ابو لہب کی لونڈی یعنی غلام تھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو لہب کی باندی تھی, غلام ہوا کرتی تھی, یہ خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس پہنچی کہ اے ابو لہب, تمہارا بھتیجا ہوا ہے, تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو وہ ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا تھا کہ اس نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اپنی اس غلام کو, اس باندی کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے, کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی پر, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے اس خوشی میں اس نے غلام آزاد کیا تھا, تو صرف اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فل عطا کیا کہ وہ کافر ہے, پکا کافر ہے, جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بد دعا فرمائی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ سوموار کے دن اس انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا. یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, کسی صحابی یا کسی تابعین کا قول نہیں تھا, بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ابو لہب سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو ابو لہب فرما رہا ہے کہ جس انگلی سے میں نے آپ کے پیدا ہونے پر اپنی غلام, اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا, اس انگلی سے میرے ہاتھ انگلی سے چشمہ جاری ہوتا ہے اور میں سیریاب ہو جاتا ہوں. اب آپ سوچیں ذرا کہ جب ابو لہب جیسا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر کسی کو آزاد کرنے پر, کوئی کام کرنے پر اس کو یہ چیز مل سکتی ہے, تو اگر ہم اللہ کے رسول کی اس میں خوشی منائیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور صلہ عطا فرمائے گا, بشرطے کہ وہ چیز صحیح طریقے پر ہو اور صحیح جگہ ہو. اب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہم سوچیں کہ ہم نے نبی کی ولادت پر ڈی جے اٹھا کر چوک میں لگا دیا تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا. بھائی ڈی جے لگانے سے کیا فائدہ ہوا؟ مان لیجیے آپ نے کوئی انسان اگر سوچے کہ بھائی ہم ڈی جے لگا دے رہے ہیں, تو ڈی جے لگانے سے ایک فائدہ بتائیں, کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نعت خوانی ہو رہی ہے, نعت خوانی وغیرہ ہو رہی ہے, نعت خوانی جائز ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن عام طور پر ڈی جے وغیرہ میں اتنی زیادہ دھمک ہوتی ہے جو اگر ہارٹ کا پیشنٹ وغیرہ ہو تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی. ظاہر سی بات ہے کسی کا ہارٹ پیشنٹ کوئی انسان ہوگا تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے اسلام اس چیز کی اجازت قطعی نہیں دے گا کہ آپ کے کوئی بھی فعل سے, کوئی بھی کام سے, کوئی بھی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو یا غیر مسلم کو بھی تکلیف ہو, تو یہ چیز ثواب کا کام نہیں ہوگا. اگر ہم سوچتے ہیں کہ چوک چوراہوں پر ڈی جے لگا دینے سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو اس سے خوش نہیں ہوں گے. اگر ہمیں کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم سبیل لگا دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم درود پاک کی محفلیں سجائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قرآن خوانیاں کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسجدوں میں ہم محفلیں سجائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تبھی آپ درود خوانی کی محفلیں کریں. آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں, آپ 10 لوگ بیٹھ کر اکٹھا بیٹھ جائیں, اپنے تحیہ کر لیں کہ آج ہم سب لوگ مل کر 1 لاکھ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے.
10 लाख मरतबा दुरूद पढ़ेंगे, ये आयत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, या हुजूर सल्लल्लाहु या सबसे बेहतर तरीका क्या है ईद मनाने का, जश्न ईद मिलाद मनाने का, नबी की विलादत की खुशी मनाने का, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत को यौम विलादत के दिन, हर सोमवार के दिन, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन पैदा हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर सोमवार के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी तरीका बता दिया कि अगर हमारी विलादत की, मेरी यौम विलादत की आप लोगों को, तुम लोगों को खुशी ही मनानी है तो रोजा रखकर खुशी मनाओ। ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं करते हैं।